لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ولی ہر دور میں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں ہو سکتے ہیں، اولیاء لاکھوں ہزاروں، بلکہ اولیاء اتنی تعداد میں ہیں کہ جہاں 40 مومن جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کتنے 40 ہیں، اندازہ لگائیں۔ حضور کی حدیث میں آگے ہمارا ایمان ہے، ہم پہچان نہیں پاتے بس اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے اولیائی تحت قبائی، میرے اولیاء میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، میں ان کو پہچانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ بھئی پردے کے پیچھے جو لوگ ہیں تو اس پیچھے اس پار والے ان کو کیا جانے، دو ہی چیز ہوگی کہ آپ خود پردے میں آ جائیں تو کون کون پردے میں پتہ چل جاتا ہے، اسی لئے کہا جاتا ہے ولی کو ولی پہچانتا ہے۔ ہاں لیکن آج کل ہم بھی کسی کو بھی ولی کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب در پردہ ہم بھی بتاتے کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اتنی جرات نہ کیا کریں، اتنی جرات نہ کیا کریں، کسی کو ولی کہنے سے پہلے سمجھیں، سوچیں، ایسے کوئی ولی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تو جس کو جی میں آیا ولی کہہ دیا، نہیں، جس کو اللہ نے ولایت کی ڈگری نہیں دی اگر آپ اور ہم اس کو ولی کہیں میدان محشر میں منہ کیا دکھائیں گے۔ اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ ہر بندہ اپنے کسی بھی بزرگ کے بارے میں جو چاہے کہتا ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں محتاط رہیں، احتیاط کریں۔ ایک خاص بات ہے، جو ولی ہوتا ہے دنیا اس کو خود ولی کہنے لگتی ہے، لیکن بعض اولیاء ایسے ہوتے ہیں ولی کو خود نہیں پتا چلتا کہ میں ولی ہوں، اور نہ دنیا کو پتا چلتا ہے، وہ چلا جاتا ہے دنیا سے۔ بعض ولی ایسے ہوتے ہیں دنیا کو پتا ہوتا ہے کہ ولی ہے، ولی کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ اور بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ ولی کو پتا ہوتا ہے کہ میں ولی ہوں اور لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ولی ہے۔ یہ سب اولیاء اللہ کے مقامات ہیں۔ بہرحال ہزاروں لاکھوں اولیاء ہیں، لیکن ولی کی پہچان جو حضور نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ خدا یاد آ جائے کا مطلب کیا؟ یعنی کہ جب تم اس کی محفل میں بیٹھو تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد کا جذبہ پیدا ہو، ذکر کا جذبہ پیدا ہو، عبادت کا جذبہ پیدا ہو، دین سے قریب ہونے کا جذبہ، یہ ہے اس کا مطلب۔ یعنی وہ جو لالی پاؤڈر والا حسن ہے اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، ورنہ بلال پھر کیا اولیاء اللہ میں نہیں ہے، اہل اللہ میں نہیں ہے؟ تو یہ بات بہت وہ ہے کہ یہ دل زندہ ہوتے۔ ولی کسی محفل میں قدم رکھ دے تو محفل کا رنگ بدل جائے، اس کی روحانیت، اسے لوگ نہ بھی دیکھیں تو محفل کا رنگ بدل جاتا ہے۔ جیسے کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ محفلوں کے اندر ہوتے وہی لوگ ہیں لیکن ایسا لگتا ہے یار آج کچھ الگ کیف تھا، تو کوئی الگ آ گیا تھا اس لیے وہ الگ کیف تھا۔ یہ چیزیں ہوتی ہے، خطیب وہی، مجمع وہی، محفل وہی، لیکن رنگ بدلتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس کی روحانیت کام کرتی ہے، اس کے دل کا کنیکشن مصطفیٰ جان رحمت سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ کو نہیں پتا غوث پاک جب تک کہ بغداد میں قدم نہیں رکھتے، امام غزالی اس وقت ریشم کے جبے پہنتے تھے، بادشاہوں کی صحبت میں بیٹھتے تھے، وزیروں کے ساتھ بیٹھتے تھے عالم، تھے فقیہ، تھے محدث، سب کچھ تھا، لیکن دنیا کا رنگ اتنا غالب تھا کہ ریشمی جبے پہنتے تھے۔ حالانکہ غوث پاک کے امام غزالی کی ملاقات بہت معتبر ذرائع سے ثابت نہیں ہوتی، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن 18 سال کی عمر میں غوث پاک نے صرف بغداد میں قدم رکھا تو غوث پاک کے قدم کی برکت یہ تھی کہ امام غزالی کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور وہ تصوف کی طرف مائل ہو گئے، چھوڑ دیا بادشاہوں کی صحبت، صرف یہ قدم کی برکت ہے۔ یہ قدم، میں اسی لیے تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ جس غوث پاک کے قدم کی یہ برکت ہو کہ بغداد میں قدم رکھ دیں تو ماحول بدل جائے، جس کے قدم کا یہ حال ہو اس کے قلم چلتا ہوگا تو قلم کا حال کیا ہوگا، اس کی زبان چلتی ہوگی تو زبان کا کیا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں نا کہ غوث پاک نے کہا حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہا تیرا۔ قدم رکھنے سے انقلاب آیا، بغداد میں ماحول بدلا، ماحول تبدیل ہوا، یہ غوث پاک کی روحانیت، اور 18 سال کی عمر میں یہ روحانیت ہے تو 90 سال کی عمر میں روحانیت کا عالم کیا ہوگا۔
कमेंट शेयर जरूर करिए।